Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most bounteous and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Students, ہم فرسٹ ایئر انگلش کی بک 1 کا سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کلیئرنگ ان دا اسکائی. کلیئرنگ ان دا اسکائی. کلیئرنگ ان دا اسکائی سے مراد آسمان کی صفائی نہیں ہے بیٹا، اس سے مراد ہے کہ پہاڑوں کی بلندیوں پر آسمان کو چھوتا ہوا زمین کا صاف کیا ہوا ٹکڑا ہے، کہ جو پہاڑ کے اوپر جو ہے ایک زمین کا ٹکڑا ہے اس کو صاف کیا ہے، وہاں پہ کھیتی باڑی کی گئی ہے. یہ اس زمین کے ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے، کلیئرنگ ان دا اسکائی، کہ صاف کیا ہوا زمین کا ٹکڑا کہاں پہ؟ پہاڑوں کی بلندیوں پر ہے جو آسمان کو چھو رہا ہے. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ لیسن آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. لکھا ہے جیس اسٹوارٹ نے، تو اس کو جلدی سے بیٹا ہم ڈسکس کرتے ہیں. اپنی بکس اوپن کر لیں تاکہ ہم اس کو سٹارٹ کر سکیں. اس کا تھیم میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا، ایک بار ریوائز کر دیتا ہوں کہ اس میں ایک کریکٹر جو ہے وہ جیس ہے، اس کا نام جیس. وہ اپنے فادر کے گھر جاتا ہے اور اس نے جو ہے وہ پلیٹوں کی ٹوکری جو ہے باسکٹ اٹھائی ہوئی ہے اپنی والدہ کے لیے. تو 5 میل کا سفر جو ہے وہ پہاڑی راستے سے ہوتا ہوا اپنے والدین کے گھر جاتا ہے، اور وہاں پہ اس کا والد جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کوئی ایسی چیز دکھانا چاہتا ہوں جو تم نے زندگی میں کبھی نہیں ایسی چیز دیکھی ہوگی. تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی 5 میل کا سفر طے کر کے آیا تھا، مگر میرے والد جو ہے وہ مجھے ساتھ لے کے چلے گئے. تو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چلا. تو جب وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، گرمی کی شدت ہے، پسینہ بہ رہا ہے، کبھی آنکھوں میں پڑتا ہے، اور اس کو صاف کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں. کبھی چراگاہوں میں سے گزر رہے ہیں اور پہاڑی راستے، بل کھاتے ہوئے راستے، عمودی ڈھلوانے آ رہی ہیں، ان سے گزرتے ہوئے کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں. تو وہ ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ اس راستے میں سے ہوتے ہوئے، اور جیس کو اس کی پرانی یادیں جو ہیں وہ باتیں یاد دلاتے ہوئے کہ جیس یاد کرو کہ ہم یہ ہکوریز جو ہے اخروٹ کے درخت، ان کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، اور گلہریاں جو ہیں ان خروٹوں کے جو چھال تھے ان کو ہمارے اوپر پھینکا کرتی تھیں. اور پھر بہت سی باتیں جو ہیں وہ یاد دلاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ وہ زمین کے اس ٹکڑے تک پہنچتے ہیں جو پہاڑوں کی بلندیوں پر صاف کیا تھا. وہاں پہ کھیتی باڑی کی ہوئی تھی اور مختلف سبزیاں اگائی ہوئی تھیں انہوں نے، اور وہ اس کو دکھایا، اور انہوں نے وہ ٹکڑا اس کو جیس کو دکھاتے ہیں. اور جیس جو ہے وہ حیران بھی ہوتا ہے کہ یہ زمین پر بھی کام کر سکتے تھے، مگر والد نے اوپر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ بہت عرصہ پہلے جو ہے وہ بیمار بھی رہا کرتے تھے اور مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئے تھے، مگر وہ ڈاکٹرز جو ہیں ان ڈاکٹرز نے ان کو منع کیا ہوا تھا 1 بلاک کے فاصلے کے برابر بھی چلنا. وہ کہتے تھے 1 بلاک کے فاصلے کے برابر بھی آپ نے پیدل نہیں چلنا ہے. مگر انہوں نے یہ سارا کام، یہ ساری محنت کی، اور اس وقت بھی جب ڈاکٹر نے منع کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکسی لیں اور گھر چلے جائیں، مگر وہ وہاں سے پیدل پہاڑی راستے سے ہوتے ہوئے گھر پہنچے تھے، اور جا کے جس کی والدہ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے اور میں یہ کر کے آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈٹرمنٹ تھے، ان کا پختہ ارادہ تھا. ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی فیملی کو جو ہے وہ ان کی پرورش کرنا تھی، ان کو سپورٹ کرنا تھا. اس وجہ سے وہ ڈٹرمنٹ تھے اور انہوں نے وہ اپنا کام جو ہے وہ کر کے دکھایا. یہ اس کا جو ہے وہ سٹوری ہے اس لیسن کی. اس کی بیٹا ٹرانسلیشن آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. جلدی سے اپنی جو ہے بکس اوپن کر لیں تو ہم جو ہے اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کریں گے. جی اوپن کر لی ہیں آپ نے بکس، امید ہے اوپن کر لی ہوگی. جی بیٹا یہاں سے شروع کرتے ہیں ہمارا کلیئرنگ ان دا اسکائی لیسن. فرسٹ لائن، دس از دا وے جیس، یہ راستہ ہے جیس. اب یہ جیس کے فادر جو ہیں وہ جیس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے. سیڈ مائی فادر، میرے والد نے کہا. پوائنٹنگ اشارہ کرتے ہوئے، ود ہز کین، کین ان کی جو چھڑی ہے، انہوں نے اپنی چھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا، اکراس دا ڈیپ ویلی، اکراس پار، دا ڈیپ ویلی گہری وادی کے، بلو اس ہمارے نیچے گہری وادی کے اس پار، اشارہ کرتے ہوئے میرے والد نے کہا جیس یہ راستہ ہے. I want to show you something، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. You have not seen for many years،
جو تم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا ہے. Isn't it too hot for you, کیا آپ کے لیے اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے؟ To do much walking, اتنا زیادہ پیدل چلنا, کیونکہ گرمی بہت شدت تھی اور یہ جیس اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ گرمی ہے, آپ کے چلنے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. I had just finished, میں نے ابھی ختم کیا تھا, walking, پیدل چلنا, a half mile uphill from my home to this, اپنے گھر سے ان کے گھر تک, یعنی اپنے پیرنٹس کے گھر تک بلندی کی طرف آدھا میل سفر یہ چل کے آئے تھے. I had carried a basket, میں نے ایک ٹوکری اٹھائی ہوئی تھی, of dishes, برتنوں کی, to mom, والدہ کے لیے, میں نے والدہ کے لیے برتنوں کی ایک ٹوکری اٹھائی ہوئی تھی. There were 2 slips, 2 پھسلنے کی جگہ تھی, in the road, راستے میں, and I couldn't drive my car, اور میں اپنی کار نہیں چلا سکتا تھا. کہتا ہے کہ وہاں پہ پھسلن تھی, 2 جگہ ایسے راستے تھے جہاں پہ پھسلن تھی, تو وہاں پہ پیدل آنا مناسب تھا, میں گاڑی نہیں چلا سکتا تھا, اس لیے میں پیدل آیا. And I knew how hot it was, اور میں جانتا تھا کہ یہ کتنی گرمی تھی. It was 97 in the shade, درجہ حرارت کتنا تھا؟ سایہ میں 97 درجے, 97. I knew, میں جانتا تھا, that from January until April, کہ جنوری سے لے کر اپریل تک, my father had gone, میرے والد جا چکے تھے, to 8 different doctors, 8 مختلف ڈاکٹروں کے پاس. میں جانتا تھا کہ جنوری سے اپریل کے درمیان میرے والد 8 مختلف ڈاکٹروں کے پاس جا چکے تھے. One of the doctors, ڈاکٹروں میں سے ایک, had told him, انہیں بتایا تھا, not to walk, کہ پیدل نہ چلیں, the length of a city block, ایک شہر کے بلاک کی جو لمبائی ہے اس کے برابر بھی آپ نے پیدل نہیں چلنا ہے. He told my father, اس نے میرے والد کو بتایا, to get a taxi, کہ ایک ٹیکسی لیں, to take him home, جو انہیں گھر لے جائے, کہ گھر جانے کے لیے وہ ایک ٹیکسی لے لیں. But my father walked home 5 miles across the mountain, میرے والد پہاڑی راستے پر کتنا چلے؟ 5 miles, 5 میل پیدل چلے. And told mom, اور والدہ کو بتایا, what the doctor had said, کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا. 5 میل کا سفر پیدل طے کر کے آئے ہیں, حالانکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے پیدل نہیں چلنا ہے, ٹیکسی لیں اور گھر چلے جائیں. مگر وہ پیدل چلے, 5 میل کا سفر طے کیا اور گھر پہنچے اور جا کے اس کی والدہ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے یہ کہا تھا. 40 years ago, 40 سال پہلے, a doctor had told him, ایک ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا, the same thing, یہی بات 40 سال پہلے ایک ڈاکٹر نے بھی انہیں بتائی تھی. And he had lived to raise a family of 5 children, اور انہیں 5 بچوں کے خاندان کی پرورش کے لیے روزی کمانا تھی. He had done as much hard work in those years as any man. He had done, انہوں نے کی تھی, as much hard work, اتنی زیادہ سخت محنت, in those years, ان سالوں میں, as any man, جتنا کہ کوئی بھی آدمی کر سکتا تھا. I couldn't protest to him now, کہتا اب میں ان کے خلاف احتجاج نہیں کر سکا. He had made up his mind, انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا تھا. made up his mind, پختہ ارادہ کر لینا. When he made up his mind, جب وہ پختہ فیصلہ کر لیتے تھے, to do a thing, کوئی بھی کام کرنے کا, he would do it, وہ اسے کر کے رہتے تھے, if he had to crawl, چاہے انہیں رینگنا پڑتا, وہ کام وہ کرتے تھے چاہے انہیں رینگنا پڑتا. He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero, وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے کہ چاہے درجہ حرارت 97 ہے in the shade, سایہ میں, اور 16 below zero, یا 0 سے نیچے جو ہے 16 درجے ہے. I wiped more sweat, میں نے مزید پسینہ صاف کیا, from my face, اپنے چہرے سے, as I followed him down,
जो ही मैं उनके पीछे गया नीचे, द लिटिल पाथ, छोटे रास्ते पर, बिटवीन द पास्चर एंड द मीडोज, चरागाह और सरसब्ज मैदानों के दरमियान जो छोटा रास्ता था, जब मैं उनके पीछे गया उस रास्ते पर तो मैंने मजीद अपने चेहरे से पसीना साफ किया। सडनली, अचानक, ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मीडोज, अचानक वो चरागाह के किनारे पर रुक गए। टुक हिज पॉकेट नाइफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब में से एक जेबी चाकू निकाला, एंड कट अ विस्प, एक मुट्ठा काटा, विस्प मुट्ठा, ऑफ अल्फल्फा, बरसेम, लूसन भी कह देते हैं, तो बरसेम का एक मुट्ठा उन्होंने काटा। ही हेल्ड इट, उन्होंने इसे रख लिया, अप बिटवीन हिम एंड द सन, अपने और सूरज के दरमियान। ये सूरज है, ठीक है, ये वो है, यहां उन्होंने सूरज और उस अपने दरमियान उस मुट्ठे को ऐसे पकड़ लिया। फिर लुक एट दिस जेस, इसकी तरफ देखो। ही ब्रैग्ड, उन्होंने लाफ जनी की, ब्रैग्ड शेखी बिकारना या लाफ जनी करना इसको कहते हैं, ठीक है, तो उन्होंने लाफ जनी की या शेखी बिकारी। डिड यू एवर सी बेटर अल्फल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने इससे बेहतर जमीन पर कहीं उगा हुआ बरसेम देखा है? इट इज द बेस्ट लुकिंग हे, ये सबसे बेहतरीन दिखाई देने वाला चारा है, हे चारे को कहते हैं। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, जो मैंने कहीं भी किसी भी जगह देखा है। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फल्फा, मैंने इससे बेहतर दिखाई देने वाला बरसेम नहीं देखा। इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम, हत्ता के लिटिल सैंडी रिवर के पेंदे में भी नहीं देखा। ये बेटा हमारे पास हिस्सा जो क्लियरिंग इन द स्काई का ट्रांसलेशन जो है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन जो है वो पढ़ेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।